بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 90 کی دہائی میں یونائٹڈ نیشنز کے ہوائی جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ سے سری نگر کی فلائٹ آپریٹ کرتے تھے۔ میں اس وقت لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ انفارمیشن سینٹر میں ڈیوٹی کرتا تھا۔ ایک روز جب اس ہوائی جہاز کا اسلام آباد سے ڈپارچر ہو گیا تو ہمیں اس ہوائی جہاز نے بارڈر پوزیشن رپورٹ نہیں کی۔ یہ پوزیشن رپورٹ بہت اہم ہوتی تھی۔ اس وقت ہوائی جہاز ہم سے رابطہ منقطع کر کے سری نگر ایئر ٹریفک کنٹرول کو چینج کر جاتا تھا۔ ہم نے آگے پیچھے پتہ کرنا شروع کیا کہ ہوائی جہاز کہاں گیا۔ ہمیں کچھ بھی پتہ نہ چلا اور وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے اس ہوائی جہاز کی ڈیٹیلز حاصل کی، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس فلائٹ کی انڈیورنس تقریباً 4 گھنٹے تھی، یعنی یہ ہوائی جہاز 4 گھنٹے تک ہوا میں رہ سکتا تھا۔ اس کے بعد ایندھن ختم ہونے پر یا تو وہ کسی جگہ پر لینڈ کر چکا ہوگا یا کریش کر چکا ہوگا۔ یہ جہاز سرچ اینڈ ریسکیو کے نظام کے مطابق اوور ڈیو ہو چکا تھا اور اب فلائٹ روٹ پر تمام جگہیں اور سری نگر کے آس پاس تمام جگہوں پر اس کی تلاش شروع ہو چکی تھی۔ اس دوران ہمیں یہ رپورٹس ملی کہ اس علاقے میں بہت بڑا زبردست گرج چمک کا طوفان بھی گزرا تھا۔ اگلے چند گھنٹے بھی گزر گئے لیکن اس ہوائی جہاز کا پتہ نہ چلا۔ جہاز کے ٹیک آف کے تقریباً 3-3.5 گھنٹے کے بعد ہمیں رحیم یار خان ایئرپورٹ سے اطلاع ملی کہ وہاں یونائٹڈ نیشنز کا ایک ہوائی جہاز بہت بری حالت میں لینڈ کیا ہے۔ یہ وہی یونائٹڈ نیشنز کا لاپتہ ہوائی جہاز تھا جو سری نگر جا رہا تھا۔ کہاں سری نگر اور کہاں رحیم یار خان؟ اس ہوائی جہاز کے پائلٹ نے ہمیں بتایا کہ اسلام آباد سے ٹیک آف کے تھوڑی دیر بعد ہی اسے گرج چمک کا طوفان ملا، لیکن اس کا موسمی ریڈار ویدر ریڈار خراب ہو چکا تھا، جس وجہ سے وہ اس گرج چمک کے طوفان سے محفوظ نہ رہ سکا اور ہوائی جہاز اس گرج چمک کے طوفان میں موجود شدید ٹربولنس اور اولوں کے طوفان کی زد میں آ گیا۔ اس جہاز پر بجلی گرنے سے اس کے سسٹمز جل گئے اور ہوائی جہاز کو راستہ دکھانے کے تمام انسٹرومنٹس خراب ہو گئے۔ پائلٹ بس جہاز اڑاتا رہا اور پھر اسے نیچے ایک رن وے نظر آیا تو وہ وہاں لینڈ کر گیا۔ وہ رحیم یار خان ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا۔ اس کے پاس بہت تھوڑی مقدار میں ایندھن باقی بچا تھا۔ اگر اس ہوائی جہاز پر موسمی ریڈار ویدر ریڈار ٹھیک حالت میں ہوتا تو یہ جہاز خراب موسم والی جگہ سے کلیئر رہتا، جیسا کہ ہم آج کل کے ماڈرن ہوائی جہازوں میں دیکھتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ویدر ریڈار کیا چیز ہے اور آپ کی فلائٹ کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہوائی جہازوں کے کاکپٹ میں لگا موسمی ریڈار ایک اہم آلہ ہے جو ہوائی جہاز کی اڑان میں موسم کی صورتحال کا پتہ لگاتا اور دکھاتا ہے، خاص طور پر بارش کے بارے میں۔ یہ ریڈار سسٹم ریڈیو ویوز کو خارج کرتا ہے، ایمٹ کرتا ہے، جو بارش کے قطروں، برف کے ٹکڑوں یا اولوں کے ذرات سے ٹکرا کر واپس اس ریڈار پر ریسیو ہوتی ہیں۔ ریفلیکٹ ہو کر واپس آنے والے سگنلز وصول اور تجزیہ کیے جاتے ہیں تاکہ موسم کی حقیقی وقت یعنی ریئل ٹائم تصویر بنائی جا سکے۔ ایئرکرافٹ ویدر ریڈار کے اہم حصے کیا ہیں اور ہوائی جہاز کی حفاظت میں ان کا کیا کردار ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ریڈار سسٹم مائکرو ویو ریڈیو ویوز کے چھوٹے چھوٹے برسٹ بھیجتا ہے۔ یہ ویوز بارش کے ذرات سے ٹکراتی ہیں اور واپس ریڈار ریسیور تک آتی ہیں۔ ریڈار کمپیوٹر واپس آنے والے سگنلز کے وقت اور ان کی شدت کا تجزیہ کرتا ہے تاکہ بارش کا مقام اور شدت کا پتہ لگایا جا سکے۔ یہ معلومات پائلٹ کے ویدر ریڈار اسکرین پر دکھائی جاتی ہیں، عام طور پر مختلف رنگوں میں، مثلاً سبز ہلکی بارش کے لیے، پیلا معتدل، لال زیادہ اور گہرا لال یا کلیجی رنگ جو شدید ٹربولنس کے لیے ہے۔ طوفان، زیادہ بارش، اولے اور ٹربولنس کا پتہ لگا کر پائلٹس اپنی اڑان کا راستہ بدل سکتے ہیں تاکہ ان خطرناک موسمی حالات سے بچا جا سکے اور مسافروں کی حفاظت اور راحت کو برقرار رکھا جا سکے۔ جدید ویدر ریڈار ٹربولنس والے علاقوں کا پتہ لگا سکتے ہیں جو پائلٹس کو ان علاقوں سے دور رہنے میں مدد دیتے ہیں اور ان نقصانات سے بچاتے ہیں جو اچانک اور شدید ہوا کی حرکت سیویئر ٹربولنس سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹربولنس کئی طرح کی ہوتی ہے لیکن اس میں بہت خطرناک کیٹ یعنی کلیئر ایئر ٹربولنس جو کہ صاف موسم میں پائی جاتی ہے اور اسے ریڈار پر ڈھونڈنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ چند روز پہلے ہی سنگاپور ایئر لائن کا ایک بوئنگ 777 ہوائی جہاز بینکاک کے نزدیک اس ٹربولنس میں پھنس گیا اور اس میں 30 کے قریب افراد شدید زخمی ہوئے اور ایک شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسلام آباد ریڈار پر ڈیوٹی کے دوران ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا جب کراچی سے اسلام آباد آنے والی PIA کی فلائٹ ایک ایسے ہی ٹربولنس میں پھنس گئی اور جب یہ فلائٹ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کی
تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں کئی مسافر شدید زخمی ہیں۔ اس ہوائی جہاز کے پیچھے پیچھے ایئر بلو کی فلائٹ تھی اور اس فلائٹ نے اپنے ویدر ریڈار پر اس موسم کو پک کر لیا تھا اور الٹے ہاتھ کو مڑتے ہوئے اس جگہ کو ایوائڈ کیا، اور اس طرح وہ کسی بھی حادثے سے محفوظ رہی۔ اب اس میں کسی پائلٹ کی غلطی کا سوال نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو چند روز پہلے سنگاپور ایئر لائن کے بوئنگ 777 کو جو حادثہ پیش آیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قسمت اچھی ہو تو کیٹ کلیئر ایئر ٹربولنس آپ کے ویدر ریڈار پر پک ہو جائے گی اور آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ حال ہی میں سنگاپور ایئر لائن کے بوئنگ 777 ہوائی جہاز کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد یقیناً بین الاقوامی سطح پر کوششیں تیز کر دی جائیں گی تاکہ ویدر ریڈار میں کچھ امپروومنٹس کی جائیں کہ کیٹ کلیئر ایئر ٹربولنس پک کی جا سکے اور فلائٹس محفوظ رہیں۔ اس ضمن میں ایک اور واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں لاہور ایئرپورٹ پرانے کنٹرول ٹاور میں ڈیوٹی کرتا تھا۔ اس دوران ایک C-130 ہوائی جہاز ویدر ریڈار خراب ہونے کے باعث گرج چمک کے طوفان تھنڈر سٹارم میں پھنس گیا۔ جب یہ ہوائی جہاز لاہور لینڈ کرنے کے بعد اپنے پارکنگ اسٹینڈ پر پہنچا اور اس کے پیچھے کا دروازہ کھلا تو لوگ اندر سے نکل کر باہر زمین پر گر گئے، اور ان میں کئی لوگوں کے بازو اور ٹانگیں اور ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کیونکہ ہوائی جہاز شدید ٹربولنس اور اولوں کے طوفان میں پھنس گیا تھا۔ ہوائی جہاز کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور اس جہاز کی باڈی پر اولوں کے ڈینٹ کے نشان واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ کوئی 1 انچ بھی جہاز کی باڈی پر ایسا نہیں تھا جس پر اولوں کے لگنے سے نشان نہ پڑے ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی شخص نے ہتھوڑی لے کر ہوائی جہاز کی باڈی کے 1 انچ پر ضرب لگائی ہے۔ اپنی کسی آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس گرج چمک کے طوفان تھنڈر سٹارم کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کسی بھی ہوائی جہاز کے لیے اس میں کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایویشن لورز کے لیے یہ معلومات بہت دلچسپ اور اہم ہوں گی۔ پائلٹ اپنے موسمی ریڈار ویدر ریڈار کی مدد سے اپنے لیے سب سے بہترین اور محفوظ راستے کا انتخاب کر سکتا ہے اور برے موسم کی وجہ سے ڈیلیز، زیادہ ایندھن کا استعمال یا فلائٹ کے ڈائیورٹ ہونے کے امکانات سے بچ سکتا ہے۔ دوران پرواز پائلٹس اپنے سامنے 200-250 میل تک کے علاقے کے خراب موسم کو اپنے ویدر ریڈار پر دیکھ کر اپنا راستہ متعین کر سکتے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر ایریا کنٹرول سینٹر میں نائٹ ڈیوٹیز کے دوران کئی مرتبہ خراب موسم میں ٹرانزٹ فلائٹس کو ادھر ادھر ہوتے ہوئے دیکھا۔ پائلٹ 100 میل دور سے ہی ہمیں بتا دیتے تھے کہ انہیں آئندہ آنے والے 100 میل کے بعد راستہ بدلنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور اپنا پلان بھی بتا دیتے تھے کہ وہ کس طرف کو جانا چاہیں گے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ پائلٹس ان ایڈوانس اپنی سوچ بتا دیں تاکہ ایئر ٹریفک کنٹرول پلاننگ کر لے، اور اگر ہو سکے تو ان کو اجازت دے دے، ورنہ ان کو آلٹرنیٹ انسٹرکشنز دے دیں گے، اور پائلٹ کو اگر وہ ایکسیپٹیبل ہوئیں تو وہ ان پر عمل کرے گا۔ جیسے ہی ہوائی جہاز روٹ سے ہٹنے کے بعد اس خراب موسم کے ایریا سے کلیئر ہوتا ہے تو ایئر ٹریفک کنٹرول اسے روٹ کے اگلے پوائنٹ پر ڈائریکٹ جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اس طرح وہ دوبارہ اپنے روٹ کو جوائن کر لیتا ہے۔ جب گرج چمک اور بارش کا طوفان بڑا سسٹم آتا ہے تو 200-300 میل کے علاقے پہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اگر گرج چمک کا یہ طوفان زبردست ڈیولپ ہو تو کافی دیر رہتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اپنی شدت کھوتے ہوئے ختم ہو جاتا ہے۔ اس دوران یہ موومنٹ بھی کرتا رہتا ہے۔ پائلٹس ٹھیک موسمی معلومات کی بنا پر وقت پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ٹیک آف، لینڈنگ اور ان فلائٹ آپریشنز کے دوران ضروری ہوتا ہے جب موسمی حالات تیزی سے چینج ہو رہے ہوں۔ ٹربولنس اور شدید موسم سے بچ کر مسافروں کی راحت، کمفرٹ کو کافی بہتر کیا جا سکتا ہے، جو کہ فلائٹ ایکسپیرینس کی اوور آل کوالٹی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ویدر ریڈارز مختلف طرح کے ہیں۔ سامنے کی طرف دیکھنے والے ریڈار یہ ایئر کرافٹ کے نوز میں لگائے جاتے ہیں اور جہاز کے سامنے کے موسم کی صورتحال بتاتے ہیں، جو ہوائی جہاز کے سامنے خراب موسم سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سائڈوں پر دیکھنے والے ریڈار کچھ ہوائی جہازوں پر روٹ کے دونوں جانب کے موسمی حالات دیکھنے کے لیے ریڈار لگا ہوتا ہے، جو کہ فلائٹ پاتھ کے دونوں طرف کے موسمی حالات کا پتہ لگاتا ہے۔ ڈوپلر ریڈار، اس قسم کا ریڈار بارش کے قطروں کی رفتار کا پتہ لگاتا ہے، جو ونڈ شیئر، ہوا کی رفتار اور سمت میں شدید تبدیلی اور ٹربولنس کا پتہ لگانے میں مددگار ہوتا ہے۔ ورٹیکل سکیننگ بھی ممکن ہے۔ کچھ ویدر ریڈار ورٹیکل سکین پرفارم کر سکتے ہیں، یعنی ہوائی جہاز کے لیول کے اوپر اور نیچے سامنے کے موسم کا ایک کراس سیکشنل ویو فراہم کرتے ہیں، جو پائلٹس کو گرج چمک والے بادلوں کی بلندی اور فاصلے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جدید ریڈارز کی کمپیوٹرز میں ایسے پروگرام فیڈ ہوتے ہیں جو آٹومیٹیکلی ٹربولنس والے علاقوں کو ڈیٹیکٹ اور ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہوائی جہاز میں لگا ہوا
ویدر ریڈار ایک انتہائی ضروری آلہ ہے جو فلائٹ کی سیفٹی اور ایفیشنسی کو بہتر بناتا ہے اور ریئل ٹائم میں یعنی اس وقت موجود موسمی حالات کو اس طریقے سے دکھاتا ہے کہ پائلٹ ان سے بچنے کے لیے بہترین پلاننگ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔